اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ایک روشن چراغ ہیں، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ سامعین اکرام، اسوہ حسنہ کے سلسلے میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق پر آج ہمیں کچھ عنایت فرمائیں۔ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غالب نے کیا خوب کہا، غالب ثنائے خواجہ بیضدن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی طرف سے جن عظمتوں رفتوں کے ساتھ نوازے گئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت تک کوئی بھی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا احاطہ کر سکے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حسان نے کہا تھا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے امت مسلمہ، میں اپنی شاعری سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب آپ کا نام میری زبان پر آتا ہے تو میری شاعری کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ میرا کلام اپنا حسن پا لیتا ہے، میرے کلام کو رفتیں مل جاتی ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اولاد آدم کے ساتھ پیار کرنے والا، ان کی بھلائی چاہنے والا، ان کے لیے دین و دنیا کی کامیابی کے سامان لانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جنہیں پروردگار عالمین نے یہ فرما کر کہ قد جاءکم برہان من ربکم، سبحان اللہ، سبحان اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی سب سے بڑی دلیل آ چکی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں اپنی ذات کا تعارف مختلف انداز میں کرواتا ہے۔ بے شک۔ کہتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سبحان اللہ۔ لوگو اللہ وہ ہے جس نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن حکیم کی ان آیات میں ہمیں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا رفعت شان نظر آتی ہے کہ جب رب یہ فرما رہا ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کون؟ اللہ وہ اللہ جس نے امیین میں یہ شاندار رسول بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ کو پہچانو۔ تو پروردگار عالمین نے اولاد آدم پر احسان کرتے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا کرم ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تمہارے سانس، تمہاری آوازیں رک جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ مگر وہ قادر مطلق اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اپنی کسی نعمت پر بندوں سے یہ نہیں کہتا
کہ اے بندو میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں آکسیجن عطا کی، اے بندو میں نے تم پر احسان کیا کہ تم پر آسمان سے پانی اتارا، اے بندو میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے سورج کی حرارت سے غلے اور پھل پکائے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ آتا ہے تو رب کائنات اعلان کرتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، اللہ کا اہل ایمان پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہیں یہ جامع صفات انسان عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری خیر، تمہاری شرف، تمہاری عزت اس میں ہے کہ تمہارے پاس مال و زر کی کثرت ہو، تمہاری طاقت کے چرچے ہوں، تمہارے اقتدار کو لوگ سلام کریں۔ نہیں، فرمایا کہ خیرکم خیرکم اخلاقاً، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جو اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرتا ہے، اس کو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کا بہترین فرد قرار دے کر ہماری یہ ذمہ داری ڈال دی کہ ہم اس صفحہ ارضی پر اپنے ابنائے جنس کے لیے اس طرح زندگی گزاریں کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم سے اولاد آدم کو نفع رسانی ہو، وہ تم سے فوائد حاصل کریں، وہ تم سے ملنا پسند کریں، وہ تمہاری صحبت میں آنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس امت کا مبغوض ترین انسان قرار دیا کہ جس کو دیکھنے سے لوگ گریز کریں، جس کے پاس آنے سے وہ بھاگیں، جس کے ساتھ بات کرنے سے ان کو نفرت ہو۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات میں تشریف لا کر اولاد آدم پر یہ احسان کیا کہ ان کو جینے کا وہ سلیقہ عطا کیا جو ان کے اندر اللہ کی رنگ کو، صبغت اللہ کو، ان کے ساتھ مخلوق کے پیار کو، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کو ہر مقام پر سامنے رکھے۔